بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل باطل کا شروع سے لے کر یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب وہ دلائل کے میدان میں لاجواب ہو جاتے ہیں تو تشدد پر اتر آتے ہیں۔ یہی کچھ معاملہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قوم نے کیا۔ جب دیکھا کہ دلائل کے میدان میں وہ تہی دامن ہیں تو تشدد پر اتر آئے۔ یہی آج کی آیت مبارکہ کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، قرآن مجید کا یہ پارہ ہے 17۔ سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت ہے 68۔ رب کائنات فرماتے ہیں، جب قوم نے دیکھا کہ ہم دلائل کے میدان میں تہی دامن ہیں، ہمارے پاس دلائل کے میدان میں کچھ بھی نہیں رہا، تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم کیا کریں گے۔ قرآن کہتا ہے، قالوا، کہنے لگے، حرقوہ، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو، وانصروا، اور مدد کرو، آلہتکم، اپنے معبودوں کی، ان کنتم، اگر تم ہو، فاعلین، کچھ کرنے والے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ قوم کہنے لگی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو، اور اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ معزز خواتین و حضرات، اس حوالے سے جب ہم کتب تفسیر کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، لیکن میں اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہوں گا۔ اصل بات وہی ہے جو میں نے تمہیدی کلمات میں آپ کی خدمت میں رکھی کہ جب باطل اور اس کے پجاری دیکھتے ہیں کہ وہ دلائل کے میدان میں ناک آؤٹ ہو چکے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ پھر تشدد پر اتر آتے ہیں، اور یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وحشت و تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قوم نے یہی کیا، اور بالکل کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی کیا۔ کفار قریش نے، قوم نے جب دیکھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو دلائل دے رہے ہیں ان کا توڑ ہمارے پاس نہیں، تو جلانے کا فیصلہ کر دیا۔ اہل مکہ نے جب یہ دیکھا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلائل کا توڑ ان کے پاس نہیں ہے، تو انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ اور یہ سلسلہ معزز خواتین حضرات آج بھی جاری ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے نشین کر لیجئے کہ آج بھی
جب کہیں کراس ٹاکنگ ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو باطل اور اس کے پجاری جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس دلائل کا جواب نہیں ہے تو وہ تشدد ہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ بادشاہ تھا نمرود، اور اس نے فیصلہ کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کوثا نامی شہر میں قید کر دیا جائے، اور پھر ایک لمبا چوڑا الاؤ جلا کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس حوالے سے بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے کتب تفاسیر میں، لیکن میں یہاں ان تفصیلات کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو چیز خصوصی طور پر آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ جو نمروز تھا یہ کوش بن حام بن نوح بن کنعان اس کا شجرہ نسب بنتا ہے، اور 1 مہینہ مکمل طور پر ایندھن جمع ہوتا رہا، اور اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ خچروں پر ایندھن اکٹھا کیا گیا۔ رب کائنات نے خچر کو قیامت تک کے لیے بانجھ بنا دیا، اور جو ایندھن اکٹھا کیا گیا وہ 2-3 درخت تھے، جن میں ایک تو برنا ہے، دوسرا فرواں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان درختوں کو بے پھل بنا دیا، اور یہ آگ جو جلائی گئی 7 دن تک مسلسل وہ جلتی رہی۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ کتنا بڑا الاؤ ہوگا۔ وہ شاعر نے کہا تھا، یہ کس نے میرے آشیاں کو جلانے کے لیے برق کی زد میں پورے کا پورا گلستان رکھ دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں باطل اور اس کے پجاری لمبا چوڑا اہتمام کرتے رہے ہیں حق کو مٹانے کے لیے۔ اور اس حوالے سے تفسیر الخازن میں بڑی لمبی چوڑی تفصیل بیان ہوئی ہے، جس کا کچھ تذکرہ سابقہ سبق میں تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں ہم کر چکے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کر وہاں پر پھینک دیا گیا، اور اس موقع پر پھر سیدنا کعب بن القعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تمام کے تمام جانور اس آگ کو بجھانے میں لگ گئے، صرف یہ جو چھپکلی ہے یہ آگ بھڑکا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں مارنے کا حکم دیا۔ یہاں پر ایک اور بڑا اہم نقطہ قابل غور ہے، اور وہ یہ کہ یہاں لفظ ہیں وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ معزز خواتین و حضرات، یہ بھی بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ کیسے ان کے معبود تھے جن کو مدد کی ضرورت پڑ گئی۔ تو دور حاضر کے مطابق میں اس حوالے سے گزارش کرنا چاہوں گا، جیسے کہ فضیلت الشیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے تفسیر احسن البیان میں لکھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی حجت پوری کر دی، اور ان کی دلالت و حماقت کو ایسے طریقے سے ان پر واضح کر دیا کہ وہ لاجواب ہو گئے، لیکن بد نصیب تھے، توفیق ہدایت سے محروم تھے، کفر و شرک نے ان کے دلوں کو بے نور کر دیا تھا۔ اس لیے شرک سے باز آنے کی بجائے الٹا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف یہ سخت اقدام کرنے پر آمادہ ہو گئے۔
اور ظاہر بات ہے جس ذات بابرکات کی خاطر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا، وہ ذات بابرکات یقیناً ابراہیم علیہ السلام سے بے خبر نہیں تھی۔ تو معزز خواتین و حضرات، اب وہ آگ کیا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے قابل تھی؟ نہیں، آگ کا کام ہوتا ہے جلانا، لیکن اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ اور کیوں نہیں جلایا؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت آ جائے وہاں پر فطرت بھی اپنا رخ جو ہے وہ موڑ لیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل ہے جو فرقہ واریت سے بالا تر اللہ کے فضل و کرم سے خالصتاً کتاب و سنت کی بنیاد پر ترتیب دیا گیا ہے۔ یہاں پر آپ کو بلا ناغہ قرآن و حدیث کے اسباق ملیں گے، جمعے کے خطبات ملیں گے، آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی اہم سوالوں کے جواب ملیں گے، اور مختلف موضوعات پر حلقہ حاضرہ کی مناسبت سے دروس ملیں گے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے، یہ ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔